عبد الرحمن الناصر فوت ہوا تو اس کا بیٹا الحکم ثانی تخت پر بیٹھا۔ اس کا عہد علمی عہد تھا۔ عیسائی جب بھی موقع پاتے اپنی سرحدوں کو پھیلاتے اور اندلس کے میدانوں میں اتر آتے۔ الحکم کتابیں بند کر دیتا، تلوار اٹھا لیتا اور گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھتا، برق بن کر عیسائیوں پر گرتا اور ان کے آشیانے ویرانے میں تبدیل کر دیتا۔ الحکم فوت ہوا تو عیسائی حکمرانوں نے سمجھا کہ بلا ٹل گئی، اب انہیں کون روکے گا، راستے میں کون ٹوکے گا۔ ان کے ہاں گھی کے چراغ جل گئے، ان کی راکھ میں چنگاریاں جنم لینے لگی، ان کے بھوبل میں سے شرارے باہر کو جھانکنے لگے۔ ابن عامر منصور تخت حکومت پر جلوہ فگن تھا۔ جامعہ کرتبہ کی وسطی تعمیر شروع تھی۔ منصور کبھی خود کدال لے کر بنیادیں کھودتا، کبھی آری لیتا اور لکڑی کاٹنے لگتا۔ وہ مسجد کی تعمیر میں مصروف تھا کہ لیون کے بادشاہ کی بغاوت کی اطلاع پہنچی۔ اس ظالم حکمران نے نہ صرف بغاوت کر دی بلکہ لیون میں مقیم اسلامی دستے کو مار کاٹ کر بھگا دیا۔ منصور نے سنا تو مسجد کا کام چھوڑا، فوج کو خبردار کیا، خود ہوشیار ہوا، ہتھیار پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باغیں اٹھائیں، اللہ اکبر کا نعرہ مارا، فضا گونجی، ہوا جھومی، جوش جہاد بڑھا، شجاعت کا نشہ چڑھا۔ وہ جلتا بڑھتا، نعرے لگاتا، فوج کو بڑھاتا، اندلس کی سرحد کو پار کر گیا۔ لیون کی حد پامال کی، راستے کے روڑے ہٹائے، کانٹے نکالے، دشمن کو للکارا، شاہ لیون کو پکارا۔ جس نے راستہ روکا اسے تلوار کا مزہ چکھایا، جس نے مزاحمت کی اسے جہنم پہنچایا۔ شاہ لیون مقابلے پر آیا، فوج کٹوائی، بھاگا اور شیروں کا راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ مجاہد بازوں کی طرح جھپٹے، شیروں کی طرح گرائے، دھاڑے للکارے، مگر عیسائی تھے کہ اسلام کی للکار کے سامنے گیدڑوں کی طرح چھپ گئے۔ منصور نے دبیرہ کے دریا کو پار کیا، جو قلعہ دیکھا اسے مسمار کیا، جو شہر نظر آیا اسے ہموار کیا، بڑھتا گیا اور لیون جا پہنچا۔ عیسائیوں نے یہاں کچھ مزاحمت کی مگر منصور کی یلغار روک نہ سکے۔ وہ مرے کٹے اور کچلے گئے، جدھر کسی کا منہ اٹھا فرار ہوا۔ اسلامی تلواروں نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پایا اور آب شمشیر پلایا۔ مزاحمت ختم ہو گئی، دشمن نابود ہوئے، غدار و سرکش مفقود ہوئے۔ شہر کے مکانات گرائے، محلات خاک میں ملائے، فصیل کو توڑا، لیون کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور عیسائیوں کو ان کی بدعہدی کا وہ مزہ چکھایا کہ جس نے دیکھا غش کھایا، جس نے سنا کانپ اٹھا۔ یہ انتقام، یہ بدلہ کتنا ہولناک اور کس قدر خوفناک تھا۔ لیون مٹا تو سمورا کی باری آئی۔ عیسائی فوج مقابلہ پر آئی مگر منہ کی کھائی، ہولناک شکست پائی، کٹی مری بھاگی۔ الحمان کا شور اٹھا تو منصور کو رحم آ گیا، تلوار کو نیام میں ڈالا، گھوڑے کو روکا، فوج کو حکم دیا کہ اب بس کرو، جو رحم کا طالب ہو اس پر رحم کرو، جو عفو کا خواستگار ہو اسے معاف کرو۔ سمورا کا حاکم ہاتھ باندھے حاضر ہوا، مسیح علیہ السلام کی قسم کھائی کہ پھر بدعہدی نہ ہوگی، ہم ہمیشہ وفادار اور باج گزار رہیں گے، اطاعت سے کبھی انحراف نہ کریں گے۔ منصور نے اسے معاف کر دیا، لیون اور سمورا کو اپنا باج گزار بنایا، جنگ کا تاوان وصول کیا، فوج کو سمیٹا اور واپس کرتبہ کی راہ لی۔ راستہ بھر اندلس کا ہر شہر اور ہر قریہ استقبال کے لیے آیا، مبارک سلامت کی صدائیں اٹھیں، اللہ اکبر کے نعرے لگے، امیر زندہ باد، اندلس زندہ باد، اسلام زندہ و پائندہ آباد کی آوازوں سے سارا اندلس گونج اٹھا۔ شکرانے کے نوافل ادا کیے، غرباء و مساکین کی دستگیری کی، انہیں کھانے کھلائے گئے، لباس پہنائے گئے اور اطمینان کے ترانے بجائے گئے۔ ناظرین، مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اسی طرح اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔